پاکستان کے جنمداتا کی قبر کو بھول چکا تھا پاکستان. کاغذی تیاریوں اور فائلوں میں دب چکا تھا مقبرے کا پلان. مگر ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی ایک لتاڑ نے پاکستان کی لیڈرشپ کو ہلا کر رکھ دیا، جس کے بعد پاکستان میں قائد اعظم کہلانے والے محمد علی جناح کے مقبرے کا کنسٹرکشن شروع ہوا اور آخر 10 سال میں وہ مقبرہ تیار ہوا جسے آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. میں ہوں منصور الدین فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں باخبر. آئیے آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے ٹریجڈی آف پاکستان اور ٹریجڈی آف جناح. پاکستان میں اس سنسنی خیز انکشاف نے ہلچل پیدا کر دی ہے. یہ سوال سب کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ کیا جناح کا مقبرہ ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی ناراضگی کی دین ہے؟ اگر جناح کی قبر کی خستہ حالی دیکھ کر نہرو نے پاکستان کے صدر ایوب خان کو ڈانٹ نہ پلائی ہوتی تو کیا یہ مقبرہ ایک خواب ہی رہ جاتا؟ جی ہاں، اگر ہسٹری پر نظر ڈالیں تو 1960 میں نہرو پاکستان کے دورے پر گئے تھے، جب ہندوستان انڈس واٹر ٹریٹی پر دستخط کیے تھے. نہرو معاہدے پر دستخط کے لیے کراچی میں تھے، جہاں انہیں ایک کھلی کار میں ایئرپورٹ سے ہوٹل لے جایا گیا تھا. سڑکوں کی دونوں طرف ہزاروں افراد کھڑے تھے. اس دورے میں انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ محمد علی جناح کی آخری آرام گاہ پر جانا چاہتے ہیں. اس وقت موجودہ مقبرے کی جگہ ایک ٹینٹ لگا ہوا تھا، کچی سڑک تھی اور اس کے آس پاس کا علاقہ بہت گندا تھا. روایت کے مطابق نہرو قبر پر گئے، چند لمحوں تک کھڑے رہے، خراج عقیدت کے طور پر خاموشی اختیار کی، پھر سر جھکا کر واپس آ گئے. مگر اصل واقعہ اس کے بعد دوسرے دن شروع ہوا. پاکستان میں ایک وائرل ویڈیو میں کامل ایچ میاں نامی دانشور کہتے ہیں کہ نہرو کی جناح کی قبر سے واپسی کے دوسرے دن صدر ایوب خان سے ملاقات ہوئی، جس کے دوران نہرو نے جناح کی قبر کی حالت پر سخت ناراضگی اور مایوسی کا اظہار کیا. انہوں نے صدر ایوب خان سے کہا کہ میں جناح کے مزار پر گیا تھا، وہ شخص جو اپنے سوٹ پر گرد کا ایک ذرہ برداشت نہیں کرتا تھا، اسے آپ نے ایسی حالت میں چھوڑ رکھا ہے. میں نے یہ توقع نہیں کی تھی کہ آپ لوگ اپنے بانی کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے. جناح کی قبر کے بارے میں نہرو کے یہ جملے ایوب خان کے لیے شرمندگی کا سبب بن گئے. کامل ایچ میاں کہتے ہیں کہ نہرو کی روانگی کے بعد ایوب خان نے فوراً کیبنٹ کی میٹنگ بلائی، ساتھ ہی کہا کہ نہرو ہمیں شرمندہ کر گئے، اس لیے قبر کو مقبرے کی شکل دینے کے لیے کام شروع کیا جائے. جس کے بعد جنوری 1971 میں جناح کا مقبرہ تیار ہوا. ویڈیو میں کامل میاں کہتے ہیں کہ اگر نہرو نے ذلیل نہ کیا ہوتا تو یقیناً جناح کی قبر آج بھی اسی حال میں پڑی ہوتی. یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر نہرو 1960 میں کراچی کا دورہ نہ کرتے یا انہوں نے وہاں تبصرہ نہ کیا ہوتا تو شاید آج پاکستان میں مزار قائد کا وجود نہیں ہوتا. سنیے کیا کہتے ہیں کامل میاں اس وائرل ویڈیو میں. میں آپ کو بتاؤں کہ قائد اعظم کا مزار کیسے بنا. جب نہرو یہاں 1960 میں انڈس ٹریٹی سائن کرنے کے لیے آئے تو کراچی آئے تھے تو وہیں پہ سائن ہوا تھا. تو نہرو نے کہا مجھے جناح صاحب کے مزار بھی لے کے چلیں. انہوں نے خواہش ظاہر کری تو جناب وہ بھیج دیا گیا. اب اس زمانے میں چاروں طرف کچی آبادی تھی، وہاں پر فائد آباد کہلاتا تھا، اور بیچ میں ایک کچا سا راستہ تھا جو اوپر تک جاتا تھا، اور وہاں پہ ایک ٹینٹ لگا ہوا تھا جس کے بیچ میں قائد کی قبر بنی ہوئی تھی ماربل کی. تو کہنے لگے وہ نہرو وہاں گئے، تھوڑی دیر کھڑے ہوئے، رسپیکٹ پے کری اور آ گئے. دوسرے دن ایوب خان سے ملاقات کی. ایوب خان سے جب ملے وہ تو کہنے لگے I was very disappointed to see how Jinnah is kept in Pakistan. کیا بات. He is in such squalor over there. I did not expect you guys to. اور وہ جناح ہے جو اپنے سوٹ کے اوپر
ایک اسپیک آف ڈسٹ بھی نہیں برداشت کرتا تھا، اور آپ نے اس کو ایسے اسکالر میں ڈالا ہوا ہے، ایسے مطلب کچی جگہ کے اوپر. تو کیبنٹ میٹنگ کال کری گئی اور ایوب خان نے کہا یار وہ بنیا تو مجھے شرمندہ کر کے چلا گیا. ہاں صحیح بات ہے. اس کا فوری بندوبست کرو. اس کا مطلب یہ ہے تو جناب وہ بنا. اگر نہرو نہ آتا اور وہ وزٹ نہ کرتا تو یہ مزار ایسے ہی رہتا ہے. یہ ہے پاکستان اور اس کے فادر آف نیشن کی ٹریجڈی. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ وجود میں آتے ہی پاکستان کا انجام بھی سامنے آ چکا تھا، جس کا ایک نمونہ یہ تھا کہ جناح کا مقبرہ تیار ہونے میں 22 سال کا وقت لگ گیا. ہماری اس خاص پیشکش میں اتنا ہی. نہ رہیں بے خبر، دیکھتے رہیں باخبر. اجازت دیجیے. شکریہ.